ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی طرف سے نشانیاں دے کر، اور ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے نشانیاں دے کر الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر۔ فقال، تو آپ فرمانے لگے، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انی بے شک میں رسول ہوں رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کا، انی رسول رب العالمین میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ فلما پھر جب جاءہم موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس، بِآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لائے، اذا ہم تو تب وہ منہا ان نشانیوں کا یضحکون مذاق اڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اور ابتدائی نشانیاں یہ تھی، عصا اور ید بیضا، شروع میں انہوں نے مذاق اڑایا اور موسیٰ علیہ السلام کی تضحیک کرنے کی کوشش کی۔ وما اور جو بھی نریہم ہم ان کو دکھاتے تھے، من آیتن کوئی نشانی، وما نریہم من آیہ اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے، الا مگر ہیا وہ اکبرو زیادہ بڑی ہوتی تھی، من اختہا اپنی پہلی نشانی سے۔ ویسے اخت بہن کو کہتے ہیں، اخت کا لفظی معنی بہن ہے، یعنی وہ جتنی نشانیاں تھیں نا، وہ جس طرح بہنیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا، تو وہ بعد والی نشانی، بعد والی بہن پہلے والی بہن سے بڑی ہوتی تھی، یعنی بعد والی نشانی پہلے والی نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ اور ہم نے پکڑا ان کو، بالعذاب عذاب میں، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، لعلہم تاکہ وہ یرجعون اپنے شرک سے، اپنے کفر سے باز آئیں، تاکہ وہ اپنے کفر و شرک سے باز آئیں۔ یہ جو نشانیوں کا ذکر ہے، یہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا ہے، 9 نشانیاں، بلکہ 15ویں پارے میں پڑھا ہے، 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ان کو 9 عذاب بھی کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل پر۔ ان میں سے طوفانوں کا آنا، اور وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ قحط سالی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پیداوار میں کمی، یعنی ان کی معیشت تباہ ہو گئی، اور پھر طوفان آئے، سیلاب آئے، اور ان کے اوپر اللہ پاک نے مینڈک بھیجے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خون مسلط کر دیا، جہاں جاتے تھے خون ہی خون، کپڑوں پر، گھروں میں، برتنوں پہ، کھانے میں خون پڑا ہوتا تھا، اور اس طرح وہ جو ٹڈی ہوتی ہے جو ان کے پھلوں کو اور کھیتوں کو کھا جاتی ہے، یہ مختلف عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئے، اور ان سب عذابوں کا مدعا اور اس کی وجہ یہی تھی، لعلہم یرجعون، شاید یہ اپنے کفر سے باز آ جائے، شاید یہ اپنے شرک سے باز آ جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی انسان پہ سختی آتی ہے تو شاید اس کی وجہ، بلکہ یقیناً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کسی غلطی میں مبتلا ہے
تو وہ اپنی غلطی چھوڑ دے، وہ باز آ جائے اس سے. وہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو وہ برائی سے باز آ جائے، وہ اس گناہ سے باز آ جائے، اس کو چھوڑ دے. دیکھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سختیاں آئیں، عذاب آئے، اور ابھی یہ چھوٹے عذاب تھے. لعلہم یرجعون، تاکہ بڑا عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ لوگ کفر و شرک سے باز آ جائیں. وقالو، اور وہ کہتے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے. ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے. ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. بما عہد، جو مرتبہ حاصل ہے، عندک، آپ کو اللہ کے ہاں جو مرتبہ حاصل ہے نا، تو آپ اس مرتبے کی بنا پر اللہ سے دعا کیجئے. مصیبت پڑتی تھی نا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، پھر بھاگے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. اے موسیٰ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ذرا اللہ سے دعا کریں نا، آپ کا تو بڑا مرتبہ اللہ کے ہاں، تو آپ تو بڑے مقرب ہیں اللہ کے، اللہ آپ سے گفتگو فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں نا کہ، اور ان سے دعا کریں اللہ یہ مصیبت ٹال دے. ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے. بما عہد عندک، اس مرتبے کی وجہ سے جو آپ کو حاصل ہے. اننا، بے شک ہم، لمہتدون، ہدایت پا جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. اور ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا تھا، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. آپ 2 باتیں کہہ رہے ہیں نا ہمیں، کہ آپ کو نبی مان لیں، آپ پر ایمان لے آئیں، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں. تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم چھوڑ بھی دیں گے، ان کو آزاد بھی کر دیں گے. بس دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹلے ہم سے، یہ پریشانی ہم سے ٹلے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے، کہ وہ خدائی کے دعوے دار قوم جو تھی، وہ بھی کہنے لگتی تھی کہ جو کہو گے ماننے کو تیار ہے. فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ہٹا دیتے، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، اذا ہم ینکثون، پھر وہ اپنی بات توڑ دیتے تھے، اپنی بات سے پھر جاتے تھے. ونادا، اور یہ پکار کے کہا، فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں. ونادا فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم کے اندر پکار کر یہ کہا، قال، کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، الیسا، کیا نہیں ہے، لی، میرے لیے، ملک مصر، مصر کا ملک، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری، بہ رہی ہیں، من تحتی، میرے نیچے. اور یہ نہریں، جو نہروں سے مراد آبپاشی کا نظام، آبپاشی کا، پانی کا جتنا نظام ہے، دیکھو میرے ہاتھ میں، مصر کا حکمران میں ہوں، پانی میرے قبضہ قدرت میں ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بڑی خدائی کا دعویٰ تھا نا ایک، تو انا ربکم الاعلی، ایک بڑی خدائی کا، یہ اس کی مثالیں دے رہا. دیکھو تمہارا حکمران کا مطلب کیا ہے، تمہاری زندگی موت، تمہارے سارے فیصلے میرے ہاتھ میں. اور دوسری طرف یہ بھی کہ دیکھو تمہارے جتنے یہ پانی اور کھیت چلتے ہیں اور زراعت چلتی ہے اور فصلیں اگتی ہیں، ہاں، اور تم جیتے ہو اور تمہارے جانور، تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ میرے حکم سے چل رہا ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام، کیا نہیں، انا، میں، خیر، بہتر، ام انا خیر، کیا میں بہتر نہیں ہوں، من ھذا، اس شخص سے، الذی، جو، ہوا مہین، بے وقعت ہے، یہ ایک بے وقت انسان، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے. کیا اس بے وقت انسان سے میں بہتر نہیں ہوں؟ ولا یکاد یبین، اور یہ تو صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا. ولا یکاد یبین، صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں
کچھ تھوڑی سی لکنت تھی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کی گرہ دور فرما دیجئے تاکہ میری بات سمجھنی آسان ہو جائے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ اثر تھا، اسی لیے وہ کہنے لگا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، ارے وہ تو صحیح بات بھی نہیں کر سکتا. فَلَوْلَا، کیوں نہیں، القیا، پہنائے گئے، علیہ، اسے، اسورہ، کنگن، من ذہب، سونے کے، اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، او جاء، یا کیوں نہیں آئے، معہ، اس کے ساتھ، الملائکۃ، فرشتے، مقترنین، صف در صف ہو کر، یا صف در صف ہو کر فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے. کیونکہ دنیا میں جو حکمران ہوتے ہیں نا، وہ ان کا ایک پروٹوکول کہہ لیجئے، جاہو جلال سا ہوتا ہے. جب وہ چل رہے ہیں تو ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے سواریاں ہیں، لوگ ہیں، فوج ہے، ہاں، اور ان کے اوپر سونے چاندی کی بارش ہے، یہ سب کچھ ہے. تو وہ اسی مائنڈ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ نبی ہی ہے تو پھر خدا کا بندہ ہے نا، خدا نے نمائندہ بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ تو فرشتوں کی صفوں کی صفیں ہونی چاہیے، فوجوں کی فوجیں ہونی چاہیے، سونے چاندی سے لدا ہوا ہونا چاہیے، پتہ تو چلے کوئی نبی آیا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس کے اوپر سونے کے کنگن اتارے گئے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں صف در صف نہیں آئے. فاستخف قومہ، فاستخف، بے وقوف بنایا اس نے، قومہ، اپنی قوم کو، اپنی قوم کی مت مار دی اس نے. فاطاعوہ، اور قوم بھی اس کے پیچھے لگ پڑی. اس نے قوم کو بے وقوف بنایا اور قوم نے بھی اس کی اطاعت کی. انہم، بے شک وہ، کانو، تھے، قوما فاسقین، نافرمان لوگ، یہ سب نافرمان لوگ تھے. فلما، پھر جب، آسفونا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم، بنا دیا ہم نے ان کو، سلفا، گئے گزرے، ہم نے ان کو گئے گزرے بنا دیا. ومثلا، اور عبرت کی نشانی بنا دیا، للآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کو عبرت کی نشانی بنا دیا. ولما، اور جب، ضربا، بیان کی گئی، ابن مریم، ابن مریم کی، مثلا، مثال، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی. ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ابن مریم صرف ایک ہی ہے، اس نام سے مخصوص ابن مریم صرف ایک ہی ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اذا قومک، تو یکا یک آپ کی قوم، منہ، اس تذکرے یا اس مثال سے، یصدون، چیخنے لگے، اچھلنے لگے، چیخو پکار کرنے لگے. اب مثال کیا تھی، چیخو پکار کس چیز کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیچھے بیان کیا ہے کہ یہ جو جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبود مانتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو لوگ معبود مانتے تھے، تو وہ سب جہنم کے ایندھن بنیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کا سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. اچھا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہوئی، بڑے برگزیدہ تھے، مقرب تھے، یہ معجزات والے تھے. مختلف جگہوں پر قرآن پاک نے ان کی تعریف و توصیف بیان کی. وہ کہنے لگے لو اچھا، ایک طرف تم کہہ رہے ہو جی کہ یہ جہنم میں جائیں گے، کہ ان کو بھی پوچھتے ہیں نا لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوچھتے ہیں، تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور دوسری طرف جہنمیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں.
دنیا ان کو پوچھتی ہے، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے. تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں، واہ ادھر کچھ ادھر کچھ. اس پر انہوں نے چیخ و پکار کرنی، باتیں کرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات شروع کیے. لیکن قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر پھر اس حقیقت کو واضح کیا، اور وہ کیا؟ جہنم میں وہ جائیں گے یا تو بے جان ہوں گے، یا وہ خود چاہتے تھے کہ ہماری عبادت ہو، یا وہ خود چاہتے تھے ہماری پرستش. انہوں نے دعویٰ کیے خدائی کے، جیسے فرعون کے بارے میں آیا خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود کے بارے میں آیا خدائی کا دعویٰ کیا، اور کتنے حکمران ایسے گزرے جو خدائی کے دعوے دار تھے، اور دنیا ان کے سامنے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رنگ کی عبادت کرتی تھی، اور ان کو کسی نہ کسی درجے میں خدائی میں شامل کرتی تھی، اور وہ خود اس کے مدعی تھے. یا پھر جو بے جان مورتیاں مجسمے جو بنائے گئے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. لیکن جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو اس سے بری تھے، انہوں نے کسی کو نہیں کہا. ہم آج بھی پڑھیں گے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، اور میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. وقالوا، اور کہنے لگے یہ مشرکین کہنے لگے اآلہتنا، کیا ہمارے معبود خیرون بہتر ہیں، ام ہو، یا وہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. ما ضربوہ، نہیں یہ مثال بیان کی انہوں نے، لکا آپ کے لیے، الا جدلا، مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے. یہ جو شور مچایا نا انہوں نے، یہ صرف اور صرف جھگڑا کرنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. ان ہوا، نہیں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام، الا مگر، عبد، ہمارے ایک بندے، انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا، احسان کیا ان پر، وجعلناہ، اور ہم نے ان کو بنایا، مثلا مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا، تو ہم بنا دیتے، منکم، تم میں، ملائکتن، فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، ایک کے بعد دوسرا آتا، یخلفون خلف سے پیچھے والا. اگر ہم چاہتے تو زمین میں ہم فرشتے بھی بنا دیتے، بھیج دیتے، اور ایک کے بعد دوسرا فرشتہ آتا چلا جاتا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، علم نشانی ہے، للساعة، قیامت کی. اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اے لوگو اس بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا. یہ نشانی سے مراد قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، نزول عیسیٰ جسے کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، شک میں نہ پڑنا ان کے بارے میں. وَاتَّبِعُونِ، اور اے لوگو میری اتباع کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے. بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مثال آپ نے فرعون کی ابھی دی ہے کہ میرے پاس ساری بادشاہت ہے، میں سب کچھ کرتا ہوں، یہ تو جو ہمارے آج کل کے آدمی چیز کر رہے ہیں یہ بھی وہی سوچ کرتا ہوں کہ وہ بھی الہی آپ کا بنوز بلا بنے گا. اس وقت جو چاہیے تباہی اتارے جا رہے ہیں وہ ہر چیز، جس کو غلط کو صحیح کیے جا رہے ہیں. اگر یہی سوچ ان کی ہے اور یہی دعویٰ ان کا ہے، اگر ہے تو پھر یقیناً وہ اس میں شامل ہیں. فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے نا جی، اگر ہے تو پھر وہی اس میں شامل ہے. اگر ہے مطلب موجودہ چیف یا پرانا چیف یا صدر یا وزیر اعظم یا کوئی نہیں، جو بھی اس قسم کے دعوے کرے تو وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. وہ خدائی دعوے کرنے والا ہے. نہیں، میں خدائی دعوے کی بات نہیں کی، لیکن جو معاملہ تو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آل ان آل ہیں، جو
جس کو مرضی اندر کر دیں، جس کو مرضی باہر کر دیں، جس کو مرضی کیس ڈال دیں، جس کو مرضی کیس ختم کر دیں، اس کی بات البتہ البتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتا تھا نا کہ البتہ وہ تمام ادارے، وہ تمام حکومتیں، وہ تمام قانون ساز ادارے جو وہ قانون بنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ انسان پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ماتحت فیصلے کرنے کا اور قانون سازی کرنے کا۔ لہذا وہ تمام قانون ساز ادارے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلم ممالک میں ہیں چاہے غیر مسلم ممالک میں ہیں۔ اب جو دنیا میں پارلیمنٹ ہے نا، اس کو دیکھا جائے تو زمین پر اس کو خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو، کہ فیصلہ قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ جس چیز کے بارے میں مناسب سمجھے گی اس کو جائز قرار دے گی، جس کو مناسب سمجھے گی اس کو غلط قرار دے گی، لیکن یہ وحی کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے ساتھ۔ اب وہ چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اور چاہے وہ کسی اور ملک کی ہو، جو بھی ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت فرعون ہے، وہ حقیقت میں فرعون ہے، اور وہ در حقیقت یہ دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق میرے پاس ہے اور لوگوں کے صحیح اور غلط کا حق میرے پاس ہے۔ نہ دے کے دیکھو دیکھیں قرآن کریم نے 3 سٹیجز بیان کی ہیں، ہم پڑھ کے آئے 3 سٹیجز بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کافر، ایک فاسق، ایک ظالم۔ کافر جو اس طرح کے قوانین بنائے، ظالم جو ان کو نافذ کرے، اور فاسق جو پھر ان کو اختیار کر لے۔ اگر ہم دل سے نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے، ہم نفرت کرتے ہیں، ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور دل سے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم مجبوری کی بنا پر کہ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے، مجبوری کی بنا پر ہم ایسا کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ پاک ہمارا عذر قبول فرما لے اور ہمیں بخش دیں۔ اور اگر ہم خوشی خوشی اس میں شامل ہوتے ہیں، خوشی خوشی، تو پھر ہم اس کے اندر وعید کے اندر شامل ہیں۔